کہا یہ ملا، وقت نہیں ہے مختصر کر دوں، کہا یہ ملا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پیارے حبیب، جو گناہگار کسی بندے کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، اس کے اوپر مرہم رکھ دے گا، میں اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہاں سے عنایت ہوئی ہے مجھے، یہ مجھے ملا ہے، مجھے آگے یہ مل گیا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر آنکھوں سے آنسو بہانے لگے، رونے لگے، مغموم ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے، ابا جان بات تو بڑی خوشی والی تھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ مغموم ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عائشہ بات خوشی والی بھی ہے، جس طرف سے آپ دیکھ رہی ہیں وہ واقعی خوشی والی ہے، میرا خیال دوسری طرف چلا گیا کہ اگر کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا، اس کے اوپر مرہم رکھنے کا اتنا انعام ہے، تو جو کسی کا دل توڑ دے گا اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کا حال کیا ہوگا؟ رتبہ در حبیب کا سب کی نظر میں ہے، رتبہ در حبیب کا سب کی نظر میں ہے، اب تک نشان سجدہ جبین کمر میں ہے۔ اگلے لفظ ہیں قرآن مجید کے، کیونکہ وقت نہیں ہے نا، ورنہ میں اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرتا۔ قیامت قریب آ گئی، قیامت قریب آ گئی، آگے فرمایا وَانشَقَّ الْقَمَرُ، اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ تمام مفسرین اکرام اور محدثین اکرام نے صحیح احادیث کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں اس کی جو تفسیر کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور دن بدن اسلام کا یہ جو سلسلہ تھا یہ بڑھتا جا رہا تھا، میرے محبوب کی بارگاہ کا رخ کرنے والوں کا تانتا بن گیا، ہر کوئی جب آتا تو میرے محبوب کا ہو کر رہ جاتا۔ تو ابو جہل اور اس کے سارے ساتھیوں کو فکر لاحق ہوئی کہ یہ معاملہ تو دن بدن اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسے روکنے کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس سے یہ رک جائے۔ تو انہوں نے کہا کسی ایسے آدمی کو بلائیں جس کی گفتگو میں وزن ہو، جو زبان سے بات کرے، وہ زبان سے بات کرنے والا کی بات کوئی سنے اور اسے بات کرنے کا سلیقہ ہو اور اس کا اپنا کوئی مقام بھی ہو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، اس قرآن مجید کی تفسیر میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے یمن سے حبیب ابن مالک کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارا جو دین تھا وہ تو جا ہی رہا ہے، یہ جو آئے ہیں مدینے کے چاند یہ تمہارے دین کو بھی مٹا دیں گے، تو آئے آج وقت ہے آ کر اپنی گفتگو کر لیں۔ حبیب یمنی یمن سے چلا مکے میں آیا، آ کر جب اس جو مجلس تھی ان کی جس میں مکے کے روسا ابو جہل عتبہ شیبہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس جا کر بیٹھا تو انہوں نے کہا اے حبیب یمنی، یہ ایسا شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاذ اللہ یہ جادوگر ہے، یہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، بہت سی باتیں بنا کر اسے سنا دی۔ جب باتیں بنا کر سنا دی اور کہا کہ آج اس سے آپ نے گفتگو کرنی ہے، آج تو اس سے گفتگو کرے گا، انہوں نے اپنی زبان میں یہی الفاظ استعمال کیے کیونکہ وہ میرے محبوب کے چاہنے والے نہیں تھے۔ جب اس نے یہ باتیں کر لی تو پھر حبیب یمنی نے کہا میں نے کبھی آج تک کوئی بھی فیصلہ ایک آدمی کی بات سن کر نہیں کیا جب تک دوسرے کی سن نہ لوں، جب تک دوسرے کی سن نہ لوں۔ تو فیصلہ یہ ہوا پھر اچھا ایسا کرتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بلاتے ہیں، وہ یہاں تشریف لائیں تاکہ ان سے گفتگو ہو جائے۔ تو مدینے کے جان امام الانبیاء کو وہاں
بلایا گیا، دعوت دی، تشریف لائیں۔ مختصر کرتا ہوں، امام الانبیاء وہاں سے چلتے ہیں، اپنے ساتھ صحابہ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیگر، ان کے اپنے اندر جو ماحول تھا انہوں نے یہ طے کیا تھا جب آئیں تو کوئی کھڑا ہو کر استقبال نہ کرے اور سوالوں کی بچھاڑ کر دے۔ آج حبیب یمنی کے سامنے یہ ثابت کر دے کہ جو ہم نے کہا واقعہ درست ہے، لیکن انہوں سے رحمت اللہ علیہ امام الانبیاء تشریف لاتے ہیں، ساتھ ابو بکر صدیق اور صحابہ تشریف لاتے ہیں، تو وہاں اس پنڈال میں آتے ہی ہیں، ابھی پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ یہ ہے کہ آپ کی حیبت، آپ کا روح، آپ کی جلالت نے اتنا اثر کیا کہ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہو کر انہوں نے استقبال کر لیا، آپ تشریف فرما ہوا کہ آپ نے فرمایا بتاؤ بھی کیا بات ہے؟ جو بڑی بڑھ کے لگا رہے تھے ان کی زبانیں بند، کوئی بول ہی نہیں رہا، کوئی بول نہیں رہا۔ جب کوئی نہیں بول رہا تو مدینے کے چاند نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا بی بی یمنی تو یمن سے آیا تھا، ہم نے کہا مہمان ہے ہمارا تو ہم ملنے آ گیا، تو بتا کیا بات ہے؟ اب اس نے جرأت کی، اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو جو بھی رسول آیا ہے ہر رسول نے اپنی امت کو کوئی نہ کوئی معجزہ دکھلایا ہے، معجزہ دکھلایا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہمیں ایک معجزہ دکھلائیں۔ دو باتیں میں آپ سے کروں گا، ایک معجزہ دکھلائیں اور دوسری میرے دل کے اندر بات ہے وہ میں بتاؤں گا نہیں، وہ آپ نے بتانی بھی خود ہی، حل بھی خود ہی کرنی۔ کہا بتا کیا کروں؟ کہا چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، کیونکہ یہ جو کہتے ہیں لوگ سارے کہ معاذ اللہ آپ جادوگر ہیں، تو جادو زمین پہ چلتا ہے آسمان پہ نہیں چلتا، تو اس کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ میرے کریم آقا نے ہاتھ اس طرح اٹھائے اور انہیں کوہ صفا پر جا کر کھڑا کر دیا، کہا یہاں کھڑے ہو جو، اس طرح انگلی کا اشارہ کیا، آپ کا اشارہ کرنے کی دیر سی کہ چاند 2 ٹکڑے ہو کر ایک حصہ کوہ صفا کے طرف سے گزر گیا، ایک طرف سے جب گزر گیا تو آپ نے فرمایا چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ لی؟ ان لوگوں نے کہا یہ ہماری آنکھوں پہ جادو ہو گیا، چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا آپ ایسا کریں، قافلے گئے ہوئے ہیں، یمن بھی گئے ہیں، شام بھی گئے اور کئی ملکوں بھی گئے ہیں، وہ واپس آ رہا ہے، ان سے پوچھ لیں۔ وہ قافلے بھی آ گئے، ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا ہم فلاں وقت فلاں جگہ پہ تھے جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، ہم نے دیکھا ہے۔ یہ بھی طے ہو گیا، بات ہو گئی۔ اب حبیب یمنی نے جب یہ منظر دیکھ لیا اس کی سمجھ میں آ گئی بات، تو مدینے کے تاجدار امام الانبیاء نے فرمایا دوسری بات یہ ہے تیرے دل میں یہ ہے کہ میری بیٹی گھر میں اپاہج ہے، وہ چل پھر نہیں سکتی، وہ چل پھر نہیں سکتی، اپاہج ہے، لنگڑی ہے، تیرا جی یہ چاہتا ہے کہ وہ صحیح سلامت تندرست ہو جائے۔ حبیب یمن نے کہا بات تو یہی ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اچھا اگر یہی ہے تو جا گھر جا کر اسے دیکھ لے، اللہ نے اسے تندرست کر دیا۔ جب حبیب یمن نے یہ دونوں باتیں سنی تو میرے کریم آقا کی زبان پہ اس نے کہا آج مجھے تو کلمہ پڑھائیں، جا کر پھر دیکھ لوں گا۔ وہ وہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جب گھر جاتا ہے جا کر گھر کا دستک دیتا ہے، دروازہ بند تھا، رات کا وقت تھا، تو اندر سے دروازہ کھولنے کے لیے آپ کی وہی بیٹی آتی ہے، حبیب یمنی کی وہی بیٹی آتی ہے۔ دروازہ جب کھولتی ہے تو دیکھتی ہے آگے ابا جان کھڑے ہیں، وہ پوچھتے ہیں حبیب یمنی بیٹا تو اپاہج تھی، تو چل پھر نہیں سکتی، تو خود آ گئی دروازہ کھولنے، یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا ابا جان آج ایک ایسی حسین و جمیل شخصیت آئی، ایسی مامونے آئے کہ انہوں نے آ کر مجھ پر اس طرح دستے شفقت پھیرا، جب ان کے ہاتھ پھیرنے
دیر تھی کہ میرا یہ سارا پہج بن جاتا رہا، میں تندرست ہو گئی۔ اپنی زبان میں وہ کہتی ہے تھوڑی دیر ہوئی کہ آیا، کہتے ہو کسی سبحان اللہ، تھوڑی دیر ہوئی کہ آیا، ایک سونیا زلفاں والا، دو گھڑیاں میرے من وچ وسیا تے کر کے نور اجالا۔ کہا اس نے مجھے وہاں کلمہ پڑھا دیا تو تجھے یہاں کلمہ پڑھا گیا، واہ محمد تیری شان، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق سے فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔